کی خصوصیت ہے، تہجد کی خصوصیت علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو تم اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیوں؟ فإنہ داب الصالحین، یہ نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں گزرا جس نے رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے لو نہ لگائی ہو اور اس میں نماز نہ پڑھی۔ ہم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جمعے کی نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اور جمعے کے دن تقریر سننے کے لیے بڑی مشکل سے آتے ہیں۔ اگلی مرتبہ جب جمعہ آئے تو آپ پہلے آ جائیے۔ مفتی صاحب نے اعلان کیا قربانی کے تعلق سے خاص مسائل بیان کیے، جا کر میں رہوں گا تو میں بھی کچھ نہ کچھ، اور مفتی صاحب تو انشاءاللہ آپ کو مستفید کرتے رہتے ہیں، تو پہلے آنے کی کوشش کیجیے۔ تو آپ دین سے اتنا دور ہو گئے کہ تقریر سننے اور جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جلدی سے نہیں آ پاتے اپنے گھروں سے۔ یہ کمزوری ہے ہمارے ایمان کی، یہ کمزوری ہے ہمارے یقین کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا تہجد کا اہتمام کرو، کیوں نیک لوگوں کا یہ شیوا ہے۔ کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہے جس نے تہجد کا اہتمام نہ کیا ہو۔ بغیر تہجد کے اہتمام کے اللہ والا بن ہی نہیں سکتا۔ پہلے ہی نمازیں راتوں کی نمازیں تھی، راتوں میں اٹھ کر جب بندہ اپنے اللہ سے دو لگاتا ہے اور گر گڑاتا ہے اس کی بارگاہ میں، تو دوستوں بزرگوں تہجد کی ایک برکت یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ نور آتا ہے۔ تہجد کی ایک برکت یہ ہے کہ اس کے بدن سے سستی کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، اس کے بدن میں چستی رہتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو آپ نے سنا ہے کہ آپ کسی نے لمبی رکعت فرماتے کہ آپ کے مبارک پیروں پر ورم آ جاتا، آپ لمبا رکوع فرماتے، آپ لمبا سجدہ فرماتے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم کم از کم آدھا گھنٹے کی نماز پڑھ لیں، 15 منٹ کی نماز پڑھ لیں، تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ نیک لوگوں کو شیوا ہے۔ اور کیا ہوگا اس سے؟ وَهِيَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تم کو تمہارے رب سے ملا دے گی۔ اگر تمہیں رب سے ملنا ہے جو جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں، کرونا کے نام سے کسی انداز سے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، ان کو جانا ہے ایک دن، قبرستان میں پہنچنا ہے ایک دن، قبر کے اندھیری کوٹری میں پہنچنا ہے ایک دن۔ اب وہ ایسے جہنم کی کیاری بنے گی یا جنت کی کھڑکیاں وہاں پر کھول دی جائیں گی اور جنت کی کیاری بن جائے گی، یا تو جہنم کا دڑا بنے گا یا جنت کی کیاری بنے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں جنت کی کیاری بنے تو راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دو لگائیں۔ جیسا آپ کا تعلق اللہ سے یہاں ہوگا، نمازوں میں ہوگا، تو وہ جب روح آپ کی یہاں سے جائے گی تو آپ خوش ہوں گے آپ کہ ہم نے کچھ کام کیے ہیں۔ اور اگر کسی حال میں موت کا فرشتہ آ گیا تو آپ افسوس کریں گے، روئیں گے، قبر آپ کی پسلیوں کو کھینچ ڈالے گی اور قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی۔ اپنے اوپر اپنے حال پر رحم کھائیے، قرض کیجیے۔ تو آپ کو اپنے رب سے اگر قریب ہونا ہے تو ان راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کیجیے۔ شب قدر کی برابر اس کا ثواب ملتا ہے، اور شب قدر معمولی نعمت نہیں ہے۔ شب قدر وہ ہے 84 سال جس نے عبادت کی۔ وہ ہے کہ اگر آپ نے ان 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا تو آپ جوڑ لیجیے، جتنے سال آپ نے عبادت کر لی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ اللہ سے لو لگائیے۔ اگر اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے تو رات کی نمازوں کا اہتمام کیجیے، جس کو تہجد کی نماز ہم کہتے ہیں۔ یہ تم کو تمہارے رب سے ملا دے گی۔ اور کیا خصوصیت ہے اس نماز کی؟ مغفرۃ للسیئات، جو گناہ تم سے ہو گئے، جو گناہ تم نے دن کے اجالوں میں کیے ہیں، رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، اس نماز کے اندر، اور پھر یہ مبارک راتیں جن کی قسم اللہ نے کھائی، اگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم نے ان راتوں میں اللہ سے لو لگا لی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی تو یہ راتیں آپ کے گناہوں کو، جو گناہ آپ نے دن کے اجالوں میں کیے، رات کے اندھیروں میں کیے، یہ نماز ان کو ڈیلیٹ کر ڈالے گی۔ ان خطاؤں کو جو آپ نے کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، یہ تہجد کی نماز ان کو مٹا دے گی۔ تو مغفرۃ للسیئات آیا ہے، آپ کی خطاؤں کو مٹائے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کے گناہ اگر معاف ہو گئے تو پھر آپ بلند ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے اس کا ومن ہاتھ نہیں، آئندہ گناہوں سے روکے گی۔ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، تو آئندہ گناہوں کی یہ نماز روکی۔ ان راتوں کے اندر آپ اہتمام کر لیجیے اور اللہ سے دعا مانگیے، اے اللہ ہمیں مستقل تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ آسان طریقہ یہ ہے جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو عشاء کی نماز سے یعنی وطروں سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو ظہر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو دوستوں بزرگ مبارک راتوں میں جس میں
شب قدر کی برابر سے ہاں ملے گا. آپ ان راتوں کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ توفیق دے, آپ کو بھی. اور جو شخص روزہ رکھے گا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا. 10 تاریخ کا عید کا روزہ نہیں رکھنا. اور جو شخص 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا, 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے گا, 1 سال اگلے 1 سال پچھلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. باقی مسائل کے تعلق سے مفتی صاحب نے سمجھایا, اتنا وقت نہیں ہے تو ہم سب یہ نیت کریں انشاءاللہ ان راتوں کو ضائع نہیں کریں گے, ان کی قدر دانی کریں گے انشاءاللہ. اگر کہہ دیں انشاءاللہ کیا ظاہر و باطن کا جو بھی ہر چھوٹا بڑا گناہ اس سے بچ تو ہے راہ سخت ہے سر تیرا. گناہوں سے بچنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. کیا منہ دکھائیں؟ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اس اللہ کے باقی بنے ہوئے ہیں. کیسا دل ہے ہمارا؟ ظاہر و باطن کا جو بھی ہر چھوٹا بڑا گناہ اس سے بچ تو ہے راہ سخت ہے سر تیرا. کیا کرنا چاہیے؟ لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو, اللہ اللہ کرے, قرآن پڑھے, درود پاک پڑھے. لب پہ ہر دم, لب مانے ہوٹ, لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو, دل میں ہر دم فکر بھی, ادب فکر بھی رہے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے. پھر تو ہے راستہ تابتا دربار شاہ, اللہ تک پہنچنے کا راستہ بڑا آسان ہو جائے گا, منزل آسان ہو جائے گی. اللہ مجھے آپ کو مل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی